حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ حاجت روا، مشکل کشا، مصیبت، دکھ درد دینے والی سب ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے، شر بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اور مصیبت کو دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور دکھ درد دینے والا بھی وہی ہے۔ اولاد بھی وہی دینے والا ہے، اور بغیر اولاد کے رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اسی کے در پہ سب کچھ ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا، کسی اور سے نہیں ہوتا۔ اس کا عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ اس لیے پہلی نصیحت فرمائی حضرت معاذ کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، وہی ایک ذات ہے سب کچھ کرنے والی۔ دوسرا فرمایا اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ پاک کی ناراضگی وہ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ لہذا اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو سمجھ لو اللہ بھی راضی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، ماں باپ دکھیا ہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی تسبیح، آپ کا ذکر و اذکار، آپ کے تہجد آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے اگر آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، وہ رو رہے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا، ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی ہمارے اندر قدر نہیں ہے۔ ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، شکوے گلے ہیں۔ اس لیے دوسری نصیحت یہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طرح زندگی کو لے کر آگے چلنا۔ اور تیسرا فرمایا فرض نمازوں کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ شخص اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذمے سے نکلا وہ شخص دنیا میں ہلاک ہو، کہاں جائے، کیا ہو، کوئی اس لیے فرض نمازوں کی پابندی کرے۔ نمبر 4، شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس کے سامنے ایک عورت، ایک بچہ اور ایک شراب کی بوتل تھی، اور اسے یہ کہا گیا کہ آپ ان تینوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں، یا نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ زنا کریں، یا شراب پئیں، یا اس بچے کا قتل کریں۔ اس شخص نے سوچا، اس نے کہا زنا کرنا نعوذ باللہ بہت بڑا گناہ ہے، بچے کا قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا اس نے سمجھا کہ شراب پینا تو آسان ہے، چلو شراب پی لوں گا، گناہ ہو جائے گا، توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے شراب پی، لیکن جب شراب پی تو شراب چڑھ گئی۔ جب شراب چڑھی، نشہ چڑھ گیا، تو اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی، اس بچے کا قتل بھی کر دیا۔ اب اس ایک شراب کی وجہ سے تینوں گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا۔ اس لیے شراب سے، نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر ان نشوں کے اندر، اس شراب کی اس لت کے اندر پڑ کر جہاں ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، وہیں یہ انسان دنیا کے اندر ایسی برائیوں کے اندر پڑ کر اپنی جوانی سے، اپنی طاقت سے اور اپنی صحت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے چوتھی نصیحت تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی کہ شراب نہ پینا، اور 5ویں نصیحت تھی اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہے۔ اور نمبر 6، لڑائی کے اندر، یہ جنگیں ہوتی تھی پہلے، اور فرمایا کہ اگر کہیں جنگ لگ گئی ہے تو جنگ کے اندر بھی، جنگ میں ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ یہ بھی 6ٹھی نصیحت تھی، اس کا بھی اختتام۔ نمبر 7، فرمایا کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے، ایسی بیماری جو ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتی ہو، جیسے ابھی وہ ہم کچھ عرصہ پہلے کورونا وائرس پھیل رہی تھی، اس طرح کی کوئی وبا، کوئی بیماری آ گئی، تو جس علاقے کے اندر اور جس بستی میں آپ ہیں وہاں سے نکل کر منتقل ہو کے دوسری جگہ جانا یہ بھی منع تھا۔ اور فرمایا کہ اگر وبا پھیل جائے تو اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل مت ہو جانا۔
اور 8ویں نصیحت فرمائی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ یہ بھی حق ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کے پاس وسعت رکھی ہے، اپنی اولاد پر خوب خرچ کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھی زندگی ان کی گزاریں۔ ہاں، اتنا ان کے ساتھ مشفق بھی نہ رہیں کہ وہ کسی برائی کے اندر جا کر ملوث ہو جائیں، اتنا چھوٹ بھی نہ چھوڑ دیں کہ وہ کسی نشہ اور چیزوں کے اندر پڑ جائیں، بلکہ نظر رکھتے رکھتے اپنی اولاد پر اچھا خرچ کرنا، اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ بھی آپ جائز ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو کرنا چاہیے۔ مال ملا ہے پھر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس مال کو ذخیرہ اندوز کر کے رکھ دیا اور بچے تنگ ہیں، کھانے کو چیز میسر نہیں ہے، پہننے کو میسر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو 8ویں نصیحت یہی فرمائی اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کرو۔ اور 9ویں جو نصیحت کی وہ یہی کی، فرمایا اپنی اولاد پر تنبیہ کی خاطر اس پر لاٹھی کو نہ اٹھانا، یعنی اپنی اولاد کو محبت میں بالکل ڈھیلا بھی نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ جہاں جہاں وہ کوتاہی کرے وہاں یہ حق ہے ماں باپ پر کہ وہاں اپنی اولاد کو تنبیہ کرتے رہے۔ تنبیہ کی خاطر کبھی ڈانٹنا پڑ گیا، کبھی تھپڑ مارنا پڑ گیا، اس کی اجازت ہے۔ ہلکی پھلکی تنبیہ کی خاطر لاٹھی رکھیں تاکہ اولاد کو اتنا پتہ چل جائے کہ نہیں، میرے باپ کا، میری ماں کا میرے اوپر ابھی بھی سایہ ہے، میں اگر کچھ غلطی کروں گا تو اس پر میری گرفت ہوگی، اس لیے ضروری ہے۔ اور یہ 9ویں نصیحت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی اولاد کو تنبیہ والی لاٹھی اپنی اولاد سے نہ ہٹائیں۔ آج ہم اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ کرے، خطائیں کرے، برائیاں کرے، کچھ بھی کرے، ہم کبھی نہیں پوچھتے، گرفت نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں میرا لاڈلا ہے کرنے دو۔ یہ غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر کسی جگہ غلطی ہو گئی ہے تنبیہ کریں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تنبیہ کریں، برائی کر رہے ہیں تنبیہ کریں۔ یہ 9ویں نصیحت تھی۔ اور 10ویں نصیحت اور آخری نصیحت جو ضروری ہے آج کے ماحول کے اندر میرے اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری اور لازمی ہے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا، اللہ کا خوف ان کے ذہن کے اندر ڈالتے رہنا، ان کو بتانا اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ آپ کی ہر حرکات کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، مرنا ہے، موت ہے، کل جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، ہمارے تمام اعمال وہاں کھولے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر ہم نے نیکی کی ہوگی، اس کا بھی ہمیں وہاں اجر ملے گا، اور اللہ نہ کرے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے برائی کی ہے اس کا وہاں عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے 10ویں نصیحت یہ تھی کہ اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا، خوف خدا اس کے اندر رکھنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔